ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ایک مالک رب خدا ہندوت میں بھی ہے، صرف اسی ایک ایشور کی پوجا۔ اللہ صرف ایک ہے، آپ چاہے اسے ہندی میں ایشور کہیں یا انگلش میں گاڈ یا فارسی میں خدا یا پھر عربی میں اللہ رب، اور ہمیں صرف اسی کی ورشپ عبادت کرنی ہے۔ یہی چیز پہ ہم سب ایک ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی ہی خود کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو یہی ملے گا۔ ریفرنس نمبر 1 اتھروید 13:4-20۔ حقیقت میں وہ ہے ایک جو بانٹا نہ جا سکے، سب سے بڑا ہے، اصلیت ہے۔ اب یہاں غور کریں کہ سب سے بڑا ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دوسری بات کہ اسے بانٹا نہیں جا سکتا۔ سیم چیز قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سورہ 112 آیت 1 سے 3 تک، کہ اللہ ایک ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 73۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ ریفرنس نمبر 2 اتھروید 2:2-1۔ کیول ایک ہی ہے جسے لوگوں دوارا پیار کیا جانا چاہیے۔ بالکل ایسی ہی بات اللہ نے قرآن میں بتائی، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کے برابر اور اس کے مد مقابل ٹھہراتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت یعنی ایسی عقیدت رکھتے ہیں جیسی کہ اللہ کے ساتھ رکھنی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگوں کو سب سے بڑھ کر اللہ محبوب ہوتا ہے۔ ریفرنس نمبر 3 رگ وید 8:1-27۔ وہ ایک ہے اپنے چمتکارک، شکتیشالی اور بھینکر قانونوں اور کرموں کے مادھیم سے یونک ہے۔ پھر سے میں ایسی ہی بات قرآن پاک میں ہے، سورہ 3 آیت 62۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے اور جس کی حکمت کائنات کے نظام میں کام کر رہی ہے۔ ریفرنس نمبر 4 رگ وید 6:36-4۔ وہ کائناتی یونیورس کے ایک ماتر سوامی ہیں۔ سیم قرآن سورہ 2 آیت 255۔ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والی وہ ہستی جو پورے کائنات، اس پورے برہمانڈ کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ ریفرنس نمبر 5 سیوتشوتارا اپنشد 6:9۔ ان کے نہ تو ماں ہے اور نہ ہی باپ۔ پھر وہی بات قرآن سورہ 112 آیت 3۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا۔ ریفرنس نمبر 6 یجروید 32:3۔ اس کی کوئی چھوی نہیں ہے، یعنی کوئی امیج نہیں ہے۔ یہ بھی بات قرآن سے میچ کرتی ہے، سورہ 42 آیت 11۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے جیسی نہیں۔ ریفرنس نمبر 7 رگ وید 8:1-1۔ ہے متر، ایشور کے علاوہ کسی اور کی پوجا مت کرو۔ اب اس پہ بھی غور کریں، قرآن سورہ 29 آیت 56۔ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت پھیلی ہوئی ہے تو تم میری ہی بندگی عبادت کرو، سورہ 26 آیت 213۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، بالکل ویسے ہی سیم بات کی عبادت کرو صرف ایک اللہ کی۔ بالکل ویسی ہی سیم بات کہ عبادت کرو صرف ایک اللہ کی۔ اب یہاں پہ جو پکارو کا ورڈ ٹرانسلیشن ہے تو میں بتا دوں ان کو جن کو نہیں پتہ کہ دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، اور دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا بھی پوجا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ نے صاف بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی نہ پوجو، مت کرو عبادت غیر اللہ کی۔ یہاں پہ تو اللہ نے منع کی دلیل دے دی ہے، تو آپ دیکھیں کہ کتنی ہی سیم باتیں ہیں دونوں کتابوں میں، قرآن اور وید میں۔ ریفرنس نمبر 8 بھاگوت گیتا 7:20۔ جن کی عقل فزیکلی یعنی اس دنیاوی اچھاؤں خواہش سے چرا لی گئی ہے، وہ دیوتاؤں یعنی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ قرآن سورہ 14 آیت 52۔ اللہ بس ایک ہی ہے، اللہ بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ ریفرنس نمبر 9 بھاگوت گیتا 7:24۔ اگیان یعنی بے علمی مانتے ہیں کہ ایشور اوتار لیتا ہے،
اب بھاگوت گیتا کے اس ورس سے یہاں پہ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ایشور اوتار یعنی کسی کا روپ نہیں لیتا۔ اب قرآن پہ بھی غور کرتے ہیں کہ اللہ نے اس چیز کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ سورہ 41 آیت 51، کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے آمنے سامنے بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام پہنچانے والا فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ریفرنس نمبر 10، یجوروید ادھیائے 40 شلوک 8 سے 9 تک۔ وہ مورتیہین اور پاک ہے، وہ اندھکار اندھیرے میں جا رہے ہیں جو قدرتی نیچرل چیزوں جیسے پانی، آگ، ہوا کی پوجا کرتے ہیں، جو بنائی گئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ملتی جلتی بات ان قرآن سورہ 4 آیت 113، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو اللہ کا ساتھی نہ بناؤ، کسی بھی چیز کو، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہی تو شرک ہے اور آپ اندھکار گمراہی میں چلے گئے۔ لاسٹ ریفرنس نمبر 11، برہما سوتر ایکم برہم دویتیہ ناستے نہ اناستے کنچن۔ ایشور کیول ایک ہے، دوسرا بالکل نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ وہی بات لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوجا معبود نہیں۔ معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، جو رب ہے۔ اور سورہ 112 آیت 4، مطلب اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے جیسا ذرہ برابر بھی کوئی نہیں۔ یہ سارے کے سارے ریفرنسز ورسز جو میں نے اس ویڈیو میں دیے ہیں، آپ سب خود کراس چیک کریں اور پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں۔ تو ہندوؤں کو ان سب چیزوں کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اپنے بڑے گروؤں سے ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھیں، اور مسلمانوں کے گروؤں سے بھی کوشچن آنسر کریں، غور و فکر کریں، موت سے پہلے سنبھل جائیں۔